اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وأوفوا بعہدی اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیای فارہبون اور میری ہی طرف دوڑو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت زمانے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے۔ ان کا نام یعقوب تھا، البتہ لقب ان کا اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جانے لگا۔ 12 اولادیں تھیں ان کی، پھر ان کی اولادوں سے آگے جو چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں سے آگے چل کر کے نبی بنے۔ متعدد 70,000 یا کئی زیادہ پیغمبر جو بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے نازل کیے، اتارے کے ان کی قوم میں سے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان کی اولاد کو بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ ان سے کہا جاتا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت، مراد اس سے بنو اسرائیل سے اب یہود ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو تم میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہود تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اب کتنا پیار بھرا خطاب ہے یہاں پر، یا بنی اسرائیل۔ حضرت یہودی نے انہیں کہا، یا بنو موسیٰ انہیں نہیں کہا، بلکہ ان کے جو جد امجد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تھے، سب سے بڑے پیغمبر، ان کی اولاد کہا ان کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک دعوت دینے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ داعیوں کو یہاں پر سمجھایا کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہے تو اس کی جو اچھائی ہے اس کو مد نظر رکھو، اس کی جو بھلائی ہے، اچھی جو عادت ہے، اچھی چیز جو اس کے اندر ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کے اس کو دعوت دو۔ اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کا دل نرم ہوگا اور آپ کی بات کو غور سے وہ سنے گا۔ اگر آپ نے اس کی برائیوں کو ذکر کیا، برائی سے اس کو پکارا، تو وہ شروع سے ہی اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں غلط خیالات ہوگا کہ بھائی اس نے تو میری برائیوں کو یہ جانتا ہے، میں اس کی باتوں کو کیوں سنوں۔ تو اس صورت کے اندر دعوت کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر ان یہودیوں کو دعوت دے رکھے ہیں، ایمان کی دعوت، لیکن انہیں خطاب کیا یا بنی اسرائیل، جیسے کہ اگر میرے کام غلط ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے، میرا چلنا پھرنا غلط ہے، لیکن میرے والد محترم ان کا درجہ بہت اونچا ہے، نیک ہے، اچھے ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہے،
تو دو چیزیں، ایک تو لوگ مجھے میرے نام سے پکاریں گے، میرے کرتوتوں سے پکاریں گے، میرے اعمال سے پکاریں گے، ایک الگ چیز، اور اگر مجھے کہیں گے کہ نہیں اے فلانے، اے حاجی صاحب کے لڑکے، اے فلانے کے لڑکے، تو گویا کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک ادب ہے، بہت بڑی اس کے اندر ایک دعوت کی مصلحت ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی، یا بنی اسرائیل کہ اے یہودیوں، تمہاری سرکشیوں کو نہیں گنایا جائے گا، تمہارے بدعمالیوں کو نہیں، بد کرداری کو نہیں، بلکہ تم یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، تو اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہود تھے، انہیں کہا جا رہا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا۔ کیا انعام کیا ان بنی اسرائیل اور یہودیوں پر اللہ رب العزت نے؟ تو تاریخ اور قرآن کریم بڑا بھرا پڑا ہے جتنے انعامات اور احسانات اور اکرامات اللہ رب العزت نے ان بنو اسرائیل کے ساتھ کیا کہ اتنا کسی اور قوم کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ آگے قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا۔ اول تو فرعون اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس سے ان کو نجات دے دی اللہ رب العزت نے۔ پھر ایک جگہ پڑے رکھے میدان کے اندر، اللہ رب العزت نے ان پر اتنا بڑا انعام آج تک کسی اور پر نہیں، من اور سلوہ۔ من اور سلوہ کیا؟ آسمان سے رزق آتا تھا ان کے لیے، ایک پرندہ روزانہ ان کے گھروں کے سامنے آتا تھا، اس کو پکڑ کر کے یہ کھا لیتے تھے۔ اور حلوہ ایک ٹائپ کا ان کے درختوں پر آ جاتا تھا، پودوں پر، پتوں پر حلوہ ٹائپ کا، اس حلوے کو لے کر کے یہ لوگ کھاتے تھے مزے کے ساتھ۔ نہ کوئی کھیتی کرنا، نہ کاروبار کرنا، نہ بزنس، نہ کوئی تجارت، نہ پیسہ کمانا، مفت کے اندر صبح اٹھو تو یہ آپ کے گھر کے سامنے موجود۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام۔ وادی تیہ ایک میدان کے اندر پڑے ہوئے تھے، وہاں پر 12 سال یا کئی سال تک یہ پڑے رہے، وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا پتھر پر مارو آپ لاٹھی تو کیا چشمے بہہ پڑیں گے۔ فضرب فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی اس پہ ماری، پتھر پر 12 چشمے وہاں سے نکل پڑے۔ کتنے بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے، بیچ میدان کے اندر پتھر ہے، چشمے جاری ہو گئے وہاں سے، کتنا بڑا انعام ہے۔ وہاں پر میدان تیہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ نے کہا بچے کو جو ابتدا کے اندر لباس پہناؤ گے، وہ لباس بچہ بڑا ہوتا جائے گا، لباس بھی بڑا ہوتا جائے گا، جتنا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی لباس بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ میلا ہوگا، نہ کچیلا ہوگا۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام، اور متعدد اس کے علاوہ بہت سارے انعامات کے۔ اللہ رب العزت ان انعامات کو یاد دہانی کرا رہے، احسان جتلا رہے۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں نے جو تمہارے باپ داداؤں پر نعمت کی تھی، انعامات کیا تھا، اس کو یاد کرو، اور اس کو یاد کر کے کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ فرما رہے کہ یہودیوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو۔ اللہ کا عہد کیا تھا؟ ان کی تورات کے اندر، ان کی انجیل کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا، آخر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، وہ عرب کے اندر ہوں گے، مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے وہ مدینہ آئیں گے، اور ان کی کتابوں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، مکمل۔ تو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے پڑھا تھا، اور وہاں پر ان کی کتاب جو تھی تورات، اس کے اندر واضح لکھا ہوا تھا کہ بھائی تم اس محمد عربی کو جو تم میں سے پالے، اس کو ایمان لانا، اس کی بات کو ماننا، اس کی نبوت کا اقرار کرنا۔ تو یہ اللہ نے ان سے تورات کے اندر عہد لیا تھا، اسی کو بارے میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو کیا کرو؟ پورا کرو، جو میں نے تم سے تورات کے اندر لیا ہے۔ تو یعنی ایمان لے کر کے آؤ،
ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा ये कि भाई ए बनु इसराइल, ए यहूदियों, तुम जिल्लत के अंदर हो, तुम रसवाई के अंदर हो, तुम नुकसान के अंदर हो, हर कोई। और ये अजीब बात है कि जैसे यहूदी आज मार खा रहे थे, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी इनकी यही हालत रही है, जलील और हकीर। तो तुम्हें हर तरफ से बुख्ते नसर, एक बादशाह आता है, खैर आगे कुरान के अंदर उसका तज़किरा आ जाएगा। हाँ, तो उसने इनकी इतनी पिटाई की थी, कहने की कोई हद नहीं। कहा कि भाई तुम जलील हो दुनिया के अंदर, रुसवा हो तुम दुनिया के अंदर, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, ये करो तुम मेरे अहद को पूरा करो, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, यानी तुम्हें कामयाब करूंगा। तुम जो आज जलील को, रुसवा को, इस जलालत और रुसवाई से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? तुम्हें यहूदियत को छोड़ करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। तो तुम्हारा जो जलालत और गुमराही और जिल्लत और पस्ती से निकलने का वाहिद इलाज क्या है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। उसी को अल्लाह के कुरान ने फरमाया, व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबूनी, और मुझ ही से डरो, मेरे अलावा मेरी ही तरफ दौड़ो, कि मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं। यानी अगर कामयाब होना चाहते हो, जिल्लत से निकलना चाहते हो, पस्ती से निकलना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी तरफ रुजू करना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अल्लाह को छोड़ करके दुनिया असबाब की तरफ ढूंढोगे, असबाब के पीछे पड़ जाओगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। व आमिनू, और इन्हीं बनी इसराइल और यहूदियों को कहा जा रहा है, व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, और ईमान लाओ बिमा अंज़लतु, उस चीज़ पर जो कुछ नाजिल किया मैंने, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, तस्दीक करने वाला है वो उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है। वला तकूनू अव्वल काफिरिन बि, और मत हो तुम सबसे पहले उसके इनकार करने वाले। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और न खरीदो तुम मेरी आयतों को थोड़े दाम। व इय्याया फत्तकून, और मुझ ही से डरो। इन यहूदियों को और कहा जा रहा है, व आमिनू बिमा अंज़लतु, ईमान लाओ उस चीज़ पर जो कुछ मैंने नाजिल किया। तीन चीज़ें, एक तो कुरान करीम मैंने नाजिल किया, उस पर क्या करो? ईमान लाओ। तो गोया फिर उस सूरत के अंदर तौरात मनसूख, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मबऊस किया, उसकी नबूवत को मानो, और शरीयत मुहम्मदी अला साहिबिस्सलात व सलाम को क्या करो? मानो। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, मुराद इस तमाम से अब एक ही कुरान के, इसको पर ईमान लाओ। ये कुरान क्या है? मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास के, यानी उन तुम्हारे पास जो किताब के तौरात, उस तौरात के बारे में ये कुरान करीम कह रहा है वो क्या है? हक किताब थी, बरहक थी। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो आसमान से नाजिल की गई थी, और उसके अंदर शरीयत के अहकामात थे। उसी को फरमाया मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ये किताब तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। यानी कुरान करीम के अंदर वज़ाहत के साथ है कि दीगर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक थे, और उनकी किताबें भी हक थी। और इसी तरीके से उनकी किताबों के अंदर तौरात और इंजील, जो शुरू के अंदर मैंने एक मरतबा बता दिया था, आसमान से जो नाजिल होने वाली मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, तो उनके अंदर कुरान करीम के मुतालिक लिखा हुआ था कि भाई आखिरी किताब ऐसी 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 होगी। उसको कहा मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, और सबसे पहले तुम इसका इनकार करने वाले मत बनो। यहूदियों को कहा जाता है कि तुम सबसे पहले इसका इनकार करने वाले, कुरान करीम का इनकार करने वाले मत बनो। हालांकि इससे पहले तो मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल दावत व तबलीग की, और मक्का के अंदर कोई यहूदी नहीं था, वहाँ पर कुफ़ार कुरैश थे, और यहूदी मदीना के अंदर थे। तो सबसे पहले इनकार तो कुफ़ार ने किया था, यहूदियों ने नहीं किया था। तो यहाँ पर कुरान करीम वला तकूनू अव्वला काफिरिन भी, सबसे पहले तुम इनकार करने वाले मत बनो। तो हालांकि उससे पहले तो इनकार कर चुके थे कुफ़ार मक्का, इनको क्यों कहा फिर सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो? तो जवाब दिया जाता है चूंकि एक तो कुफार कुरैश थे, वो मुगालता के अंदर थे, मुगालता गलती के अंदर थे। कुफार कुरैश गलती के अंदर क्या थे? उन्हें हक और बातिल की तमीज़ नहीं थी। हक क्या है, गलत क्या है,
وہ اس کو جانتے نہیں تھے. وہ اتنا ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے جو معبودان باطلا ہے, جو لات ہے, عزا ہے, منات ہے, حبل ہے, یہی حق ہے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ مغالطہ تھا ان لوگوں کا, غلطی تھی ان لوگوں کی, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ان یہودیوں کے بارے میں کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی, یہ مغالطہ کے اندر نہیں تھے. اس لیے کہ میں نے کہا مغالطہ اس کو کہتے کہ سامنے والی چیز کو نہیں جانا. بھائی مجھے معلوم نہیں باہر دھوپ ہے کہ بارش ہے, اب میں نے یہاں بیٹھ کر کے ایک اندازہ لگایا باہر کیا ہے, بارش ہے, لیکن جب باہر پہنچا وہاں دیکھا دھوپ ہے, تو اس کو کہیں گے مغالطہ ہو گیا. اور کفار کو یہ مغالطہ تھا, اور یہودیوں کو مغالطہ نہیں تھا. مغالطہ غلطی کیوں؟ وہ جانتے تھے. اللہ کا قرآن آگے کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو وہ جانتے ہیں. جانتے تھے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے, قرآن بھی حق ہے, سب کا سب, لیکن اس کے باوجود وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کو کیوں نہیں مانا؟ کہتے کہ ضد کی بنا پر, عناد کی بنا پر, حسد تکبر کی بنا پر, کہ یہ سمجھ کر کے کہ یہ محمد, یہ نبی, یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں, یہ قریش میں سے کیوں پیدا ہوا. تو یہ ان کا مغالطہ نہیں تھا, بلکہ یہ ضد اور عناد تھی. جان بوجھ کر کے, حق سمجھ کر کے حق کا انہوں نے انکار کر دیا. اس بنا پر کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں کو تھوڑے دام مت خریدو. ان یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی تھی, کیا کرتے تھے وہ, ان کے جو علماء تھے, بڑے بڑے جو ان کے لوگ تھے, وہ مالدار لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنا مسئلہ لے کر کے. اب اگر مسئلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بھائی چوری کی ہے, ہاتھ کاٹ ڈالو. اب وہ جس کے چوری کے خاندان والے ہوتے تھے, پیسہ جیب کے اندر رکھتے تھے, وہ ڈالتے تھے ان مولوی صاحب کی جیب کے اندر پیسہ, اور وہ یہودی اچھا, پھر وہ عالم کیا کرتا, اچھا میں تھوڑا مسئلہ دیکھتا ہوں, پھر کہتا ہے مسئلہ دیکھ کر کے نہ بابا یہاں پر یہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے نہیں. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ نے فرمایا کہ میرے آیتوں کو تھوڑے داموں کے اندر مت خریدو. یہ کہ جھوٹا مسئلہ بیان کرتے ہو, غلط مسئلہ بیان کرتے ہو, جھوٹا اور غلط مسئلے بیان کرنے کے لیے, محض دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کو تم بیچتے ہو, یہ کیا کہتے ہیں, اس سے بڑا سب غلطی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. ان یہودیوں کے بارے میں تھا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو تھوڑے دام کے اندر مت بیچو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی چلو بھائی غلط مسئلہ بیان کرنا ہے تو 4-5 لاکھ روپے لے لو اور غلط مسئلہ بیان کر دو, چونکہ 4-5 لاکھ کیا زیادہ ہے. کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا جو ہے یہ سب کے سب یہ بالکل کم ہے, یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر غلط مسئلہ بیان کرنے کے لیے, جھوٹا مسئلہ بیان کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ کر دیا کہ بھائی 4 ارب کروڑ ہم نے لے لیا, تب بھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میرے آیتوں کو چھوٹے کم داموں کے اندر مت بیچو. اور اگر پوری دنیا بھی اگر کوئی کسی کو دے دے اور اللہ کی ایک آیت کو غلط مطلب بیان کرے, غلط مسئلہ بیان کر دے, تب بھی یہی حکم ہے کہ بھائی نہیں, آپ نے پوری دنیا اگرچہ دے دی لیکن تب بھی اللہ کے ایک حکم کو, شریعت کے ایک حکم کو, اللہ کی آیت اور حکم کو آپ نے تھوڑے داموں کے اندر خریدا. مراد یہ کہ پوری دنیا مل کر کے بھی شریعت کے ایک حکم کی قیمت بھی چکا سکتی. شریعت کا معمولی حکم کیا ہے, معمولی سا حکم شریعت کا یہ کہ بھائی ازار کیا ہے, ٹخنوں کے اوپر رکھو, ٹخنوں کے نیچے مت لٹکاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ بھائی جو پائجامہ ٹخنوں کے نیچے چلا جاتا ہے وہاں پر جہنم کی آگ لگے گی. اب اگر کوئی پینٹ پہن کر کے آیا, کوئی بڑے ٹھاٹ باٹ والا ہے, کوئی ہاں پیسوں والا ہے, کوئی گاڑی بنگلے والا ہے, اب وہ آتا ہے, اب مولوی صاحب کو کیا کہتا ہے, وہ چندہ دیتا ہے مدرسے کے لیے یا کچھ خدیہ وغیرہ دے دیا, تو وہ پھر کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں دیو اجازت. تو مولوی صاحب وہاں پر کیا کرتا ہے, اچھا میسا دسائے میں اترے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دسائیں, 3 لاکھ دسائیں, اب میں نرمی اختیار کروں.
चल जाएगा तुझे। तो ये क्या कि अगरचे मामूली शरीयत का मसला है, लेकिन इसको भी गलत यहाँ पर कहना, ये भी क्या कहते हैं, शरीयत को थोड़े दाम के अंदर क्या करना है, यानी इसको, इस मसले को ये कहना कि चल जाएगा टकने के नीचे, ये भी नहीं। पूरी दुनिया अगर किसी को दे दी जाए और बदले के अंदर ये कहा जाए कि नहीं आप टकने के नीचे पहन सकते थे, तो यहाँ पर भी वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। तो समझना चाहिए हमें इस बात को। व इया फत्तकून, अल्लाह फरमाते हैं मुझ ही से डरो। तो गोया कि ये कह रहे मुझ ही से डरो कि भाई तुम दुनिया वालों को देख करके अगर मैं मसला बयान करूंगा, शरीयत में अगर बयान करूंगा, लोग क्या चंदा देना बंद कर देंगे, लोग क्या सलाम करना बंद कर देंगे, लोग इमाम साहब मुदर्रिस से निकाल देंगे। अल्लाह फरमाते कि नहीं, ये निज़ाम चलाने वाला मैं हूँ। व इया फत्तकून, मुझ ही से डरो। ये इंसान से क्या डरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शरीयत के हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।